بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیلڈ اینڈ اپڈیٹ فیلڈ کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ کو آٹو اپڈیٹ کرنا سیکھیں گے۔ فار ایگزامپل آٹو کیڈ کے اندر میں نے ایک فاؤنڈیشن پلان کریٹ کیا ہے جس کے مختلف پوائنٹس پر میں نے کوآرڈینیٹ شو کیے ہیں، تو بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بلڈنگ کی لوکیشن چینج ہو چکی ہے۔ اب میں انہی کوآرڈینیٹس کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے فیلڈ اینڈ اپڈیٹ فیلڈ کمانڈ یوز کی ہے۔ ایک پوائنٹ کے اوپر فیلڈ کمانڈ یوز کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہ پر اسی پوائنٹ کو ڈرا کرنے کے بعد اپنے تمام پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اپڈیٹ کیے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کس طرح فیلڈ کمانڈ کو یوز کیا ہے، سب سے پہلے میں ان تمام پوائنٹس اینڈ کوآرڈینیٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور سٹارٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے فیلڈ اینڈ اپڈیٹ فیلڈ کمانڈ کو یوز کیا ہے۔ سب سے پہلے میں پوائنٹ کمانڈ لیتے ہوئے کسی بھی جگہ پر ایک پوائنٹ ڈرا کر لوں گا۔ فاؤنڈیشن کے سینٹر پر میں نے پوائنٹ ڈرا کیا ہے۔ اس کے بعد اب میں ٹیکسٹ کمانڈ لیتے ہوئے جس جگہ پر میں نے کوآرڈینیٹ پیسٹ کرنے ہیں وہاں اب ٹیکسٹ ٹائپ کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے ایسٹنگ از ایکول ٹو ٹائپ کرنے کے بعد کنٹرول ایف پریس کیا ہے تو میرے پاس فیلڈ کی ونڈو اوپن ہو چکی ہے۔ یہاں ہم نے سب سے پہلے فیلڈ کیٹیگری میں جا کر آبجیکٹس آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ ٹائپ میں جا کر اپنے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ کیونکہ میرا آبجیکٹ میرا پوائنٹ ہے اس لیے میں اپنے اس پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد پراپرٹی کے ٹیب میں جا کر پوزیشن آپشن کو سلیکٹ کروں گا۔ کیونکہ میں نے اپنے اس پوائنٹ کی پوزیشن یعنی ایکس وائی شو کرنی ہے، اس لیے میں اب ایسٹنگ کے لیے ایکس والے باکس کو چیک کرنے کے بعد وائی اینڈ زیڈ والے دونوں باکس کو ان چیک کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو میری اس پوائنٹ کی ایکس پوزیشن شو ہو چکی ہے۔ ٹیکسٹ کمانڈ کو ایکٹیو رکھے ہوئے ہی میں نے انٹر کی پریس کی ہے اور سیکنڈ لائن میں شفٹ ہو چکا ہوں۔ یہاں میں نارتھنگ کے لیے این کے بعد از ایکول ٹو ٹائپ کرتے ہوئے اب کنٹرول ایف پریس کروں گا تو میری فیلڈ کمانڈ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گی۔ دوبارہ سے میں نے اپنے آبجیکٹ یعنی پوائنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پوزیشن آپشن میں جا کر اب میں نے وائی والے باکس کو چیک کر لینا ہے اور ایکس والے باکس کو ان چیک کرتے ہوئے اوکے بٹن پریس کر دینا ہے۔ اس طریقے سے میری اس پوائنٹ کی ایکس وائی پوزیشن شو ہو چکی ہے، اس لیے میں اسکیپ بٹن پریس کرتے ہوئے اپنے اس ٹیکسٹ کو سیو کر لوں گا۔ اب میں پوائنٹ کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیٹ کو بھی سلیکٹ کرتے ہوئے اپنے اس پوائنٹ کو مختلف جگہ پر کاپی کر لوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فاؤنڈیشن کے سینٹر میں کوآرڈینیٹ شو کرنے ہیں، اس لیے میں تمام ایکسس کے اوپر اپنے اس پوائنٹ کو ڈرا کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے ابھی جسٹ اپنے پوائنٹ کو کاپی کر کے دوسری جگہ پر پیسٹ کیا ہے، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ سیم شو ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے ان پوائنٹس کو اپڈیٹ کرنا ہے، اس کے لیے کمانڈ بار میں اپڈیٹ فیلڈ ٹائپ کرنے کے بعد میں اپنے ان تمام پوائنٹس کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کروں گا تو میری لوکیشن کے مطابق ان تمام پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اپڈیٹ ہو جائیں گے۔ میرے تمام پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ ان کی ایکس وائی پوزیشن چیک کرنے کے لیے میں کسی بھی ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرتے ہوئے پراپرٹیز کو اوپن کرتے ہوئے اس پوائنٹ کی ایکس وائی پوزیشن چیک کر لوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اچھے طریقے سے اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ مختلف پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ شو کرنے کے بعد اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بلڈنگ کی لوکیشن چینج ہو چکی ہے، اسی لیے میں اپنی اس بلڈنگ کو نئی لوکیشن پر جا کر پیسٹ کرنے کے بعد اونلی جسٹ اپڈیٹ فیلڈ کمانڈ کو ایکٹیو کروں گا اور اپنے ان تمام پوائنٹس کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کروں گا تو میری نئی لوکیشن کے مطابق میرے تمام پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اپڈیٹ ہو جائیں گے۔ ڈرائنگ کو زوم ان اینڈ زوم آؤٹ کرتے ہوئے پوائنٹ کے سائز میں پرابلم آ جاتا ہے، اس لیے فارمیٹ ٹیب میں جا کر ہم
پوائنٹ سٹائل کو سلیکٹ کرتے ہوئے پوائنٹ کا سائز ڈیکریز کر لیں گے اور اس کے بعد اوکے بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پوائنٹ کا سائز ڈیکریز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم کوآرڈینیٹ کے ٹیکسٹ کو بھی سلیکٹ کرتے ہوئے پراپرٹیز کے آپشن میں جا کر ٹیکسٹ ہائٹ انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان کوآرڈینیٹ کے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسی بھی جگہ پر موو کر سکتے ہیں۔ کوآرڈینیٹ کے ٹیکسٹ کو موو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پراپرٹیز کے آپشن میں جا کر ایک ہی بار میں اپنے اس ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ میں کوآرڈینیٹ کے ٹیکسٹ کو بلیک سے ریڈ کلر کی طرف چینج کر رہا ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔